وہ کہیں گے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، میں تو اپنی وائف کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور میں دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ خود دکھانا چاہ رہی ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی نہیں ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی نیو پوڈ کاسٹ۔ آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے فیم۔ فیم آنا چاہیے، وہ اچھے طریقے سے آئے یا برے طریقے سے آئے۔ لوگ اس کے لیے اپنی فیملیز کو سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ سوشل میڈیا پہ شو کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ طوفان بدتمیزی نہیں ہے؟ عبدالرحمن بھائی، جس خلوص کے ساتھ اس وقت بے حیائی پر کام ہو رہا ہے، اس خلوص کے ساتھ اچھائی پر کام نہیں ہو رہا۔ یہی کویسچن مجھ سے کالج کے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر، اچھائی کیسے آئے گی؟ میں نے کہا بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم جس نیک نیتی کے ساتھ اس وقت بے حیائی، عریانی، فحاشی کو سوشل میڈیا پہ سرچ کر رہے ہیں، اگر اس کا 30% ہم اچھائی کو سرچ کرنا شروع کر دیں تو اچھائی آ جائے گی۔ اس وقت پرابلم موبائل کا نہیں ہے، موبائل بری چیز نہیں ہے، موبائل فی نفسی اچھی چیز ہے، تو اللہ کی نعمت ہے۔ پرابلم ہے اس کے برے استعمال کے اندر۔ اس وقت سب سے زیادہ ویورز کی تعداد اس ٹک ٹاکر کو، یوٹیوبر کو ملتی ہے جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ فیملی ولاگرز کو سرچ کر لیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے، ان کے پاس کانفیڈنس کیا ہے، ایبیلٹیز کیا ہے، تو جواب زیرو میں ہے۔ دوسری جانب جو اصلاحی معاشرہ پر کام کر رہے ہیں، جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں، جو نسل نو کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس بے بہا نالج ہے، کانفیڈنس ہے، ایبیلٹیز ہیں، لیکن ان کے ویورز کی تعداد کم ہے، اس وجہ سے کہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو نہیں پھیلا رہے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ان ولاگرز کو، ٹک ٹاکرز کو دیکھنے والے 13 سے 18 ایج کے ہمارے بچے ہیں، یعنی جن کو ہم ٹین ایج کے بچے کہتے ہیں۔ اب ہم جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ہماری عجیب لگ رہی ہوں گی ان لوگوں کو۔ وہ کہیں گے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، میں تو اپنی وائف کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور میں دکھانا نہیں چاہ رہا، وہ خود دکھانا چاہ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ بازار جاتی ہے تو وہاں بھی تو لوگ اسے دیکھتے ہی ہیں۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے، ہمیں نا اب وہ گناہ ہی نہیں لگتا۔ دین سے اتنی دوری ہے کہ اب یہ چیزیں ہمیں نارمل لگتی ہیں۔ اب آپ چلے جائیں فیس بک پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پر، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر، طوفان بدتمیزی عام ہے۔ اب تو لڑکیاں یہ بات بتانے پہ فخر کرتی ہیں کہ میرے اتنے بوائے جو ہیں فرینڈ ہیں، اور اس کو وہ کوئی غیر معمولی نہیں سمجھتے، معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ اور اب اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس کے نتائج ایسے ہیں کہ میں آن ایئر ان مسائل پر گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں ہماری نہیں ہیں، یہ باتیں تو اللہ کی ہیں یا اللہ کے رسول کی ہیں۔ میں اگر مسلمان ہوں، مسلمان کا مطلب، مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے آرڈرز کے آگے اپنے آرڈر کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ وہاں اپنی مرضی نہیں ہوتی، میرا جسم میری مرضی، یہ والا سلوگن وہاں پہ نہیں چلتا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا ہوں، تو مجھے اللہ ہی کی باتیں ماننی پڑے گی۔ اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سخت باتیں جو ہیں مولویوں نے پھیلا رکھی ہیں، اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ بھائی کل پھر آپ کہیں گے کہ روزہ ہم کیوں رکھیں، یہ تو سخت ہے، 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا گرمیوں میں روزہ، اور سردیوں کے اندر جو ہے وہ 12 گھنٹے، 13 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، تو کل آپ پھر اس کو بھی ختم کر دیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، کیا اس کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہیں؟ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کیا اس کے اصول و ضوابط نہیں ہیں؟
آپ جس کمپنی میں ورک کر رہے ہیں کیا اس کے اصول و ضوابط نہیں ہے؟ تو جب میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں بلیورز ہوں، تو کیا میرے لیے اسلام نے کوئی رول نہیں بتایا؟ کیا بلائنڈ ایمیٹیشن کا کنسیپٹ اسلام نے دیا؟ نہیں بھائی، سمپل سی بات ہے کہ ہر جگہ کا رول ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی رولز ہیں۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے کہ اگر آج یہی بیٹی حیا میں رہے گی، عفت پاک دامنی کی اس کی حفاظت رہے گی، آپ مٹھائی کے 2 ڈبے رکھ دیں، ایک کو پیک کر دیں یعنی ڈھانپ کر، اور ایک کھلا رکھ دیں، آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ جو ڈبہ کھلا رکھا گیا تھا اس کے اوپر مکھیاں آ کے بیٹھیں گی، نجاست ہی نجاست ہوگی، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، اور جس کو ہم نے ڈھانپ کر رکھا تھا وہ بالکل سیف ہوگا، وہ فریش ہوگا۔ اب اگر آپ خود بازاری بننا چاہتی ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ اسلام آپ کو بازاری نہیں بنانا چاہتا، اسلام تو آپ کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی بایو کیمسٹری فزکس پر غلاف نہیں چڑھتا، کبھی بھی شاعر اپنی کتاب پر غلاف نہیں چڑھاتا، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن کو چڑھتا ہے، کیونکہ قرآن قیمتی چیز ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنا مکان بنائیں لاکھوں کا، کروڑوں ڈالرز کا، تو چاہے وہ جتنا بھی قیمتی ہے ہم اس مکان پر غلاف نہیں چڑھائیں گے۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پر چڑھتا ہے۔ تو میں اپنی ان بہنوں کو، بیٹیوں کو کہوں گا جو ٹک ٹاک پر اپنی عزت چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر نیلام کر رہی ہے، وہ اسلام کے میسج کو سمجھے کہ اسلام تو تمہاری عزت کی حفاظت چاہتا ہے۔ اسلام اگر تمہیں آج چھپا رہا ہے تو اس لیے کہ تم قیمتی ہو، اسلام کو تمہاری قیمت کا پتہ ہے، تمہیں اپنی قیمت کا نہیں پتہ۔ انفارچونیٹلی اس میں قصور اس بھائی کا بھی ہے، اس باپ کا بھی ہے جو کہتا ہے نہیں مجھے تو اپنی بیٹی پہ اعتبار ہے، مجھے تو اپنی بہن پر اعتبار ہے۔ پھر عبد الرحمان بھائی ہوتا کیا ہے کہ چند دنوں کے بعد جب عزت نیلام ہوتی ہے تو وہ لوگ چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ اور اب تو کسی کو کہا جائے نا کہ بیٹی کو پردہ کروائیں، بیٹی بالغ ہوتی ہے 9 سے 12 سال کی ایج میں، بیٹا بالغ ہوتا ہے 12 سے 15 سال کی ایج میں۔ اب کسی کو کہا جائے کہ بیٹی کو پردہ کروائے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں ابھی تو یہ بیٹی ہے۔ بھائی آپ کی نظر میں یہ بیٹی ہے، معاشرے کی نظر میں یہ بیٹی نہیں ہے۔